عدد خلقہ وردا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ درود پاک اور استغفار کے ساتھ جوڑ کر پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں۔ پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں۔ یہ عمل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عطا کردہ ہے۔ توجہ رکھیے گا، میں نے انکار کیوں کیا ہے؟ میں نے انکار کیوں کیا ہے؟ حالانکہ عملیات کی روح سے میں نے غلط جواب دیا ہے، آپ کو سکھانے کے لیے عملیات کی روح سے میں نے غلط جواب دیا ہے، یا میرے جو پہلے والے بیانات ہیں ان کی روح سے بھی میں نے غلط جواب دیا ہے۔ کیوں؟ کہ آپ سیکھو۔ یہ جو عمل ہے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ، یہ عمل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی در مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی خیرات ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام معمول کے مطابق فجر کی نماز پڑھانے کے لیے گئے۔ ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا مصلی پر تشریف فرما تھی، تسبیحات کر رہی تھی، اللہ اللہ کر رہی تھی۔ ظاہر ہے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں چلے گئے فجر کی نماز پڑھانے کے لیے تو انہوں نے بھی فجر کی نماز پڑھی ہوگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز پڑھانے کے بعد کچھ لینے کے لیے گھر آئے تو ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا تسبیحات میں مشغول تھی، ذکر اذکار تسبیحات میں مشغول تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، چاشت کے وقت آئے۔ کس وقت آئے؟ چاشت، یعنی 9 ساڑھے 9 بجے کے قریب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ تشریف لے کر آئے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ابھی بھی تسبیحات میں ذکر اذکار میں مشغول تھی۔ اس موقع پہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو یہ خیرات دی ہے، اپنی امت کو یہ خیرات دی ہے۔ آپ نے اپنی زوجہ کو، اپنی اہلیہ کو، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ جب میں فجر کی نماز پڑھانے کے لیے گیا تب بھی تو تسبیحات میں مشغول تھی، میں دوبارہ آیا تب بھی تو مشغول تھی، اب میں چاشت کے وقت آیا ہوں تب بھی تو ذکر اذکار اور تسبیحات میں مشغول ہے۔ تو وہ 3 کلمات جو میں نے پڑھے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ، اگر ان کلمات کو تو 3 بار پڑھ لیتی جس طرح میں نے ان کو 3 بار پڑھا ہے، میرے یہ پڑھے ہوئے کلمات 3 بار اور تیری تمام تسبیحات یہ 3 بار کے پڑھے ہوئے کلمات ان تمام تسبیحات پر باری ہیں۔ تو جب ان کلمات کو 3 بار پڑھو گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پہ پڑھو گے، اس کی روحانیت، اس کی نورانیت کچھ اور ہوگی۔ جب اس کو وظیفہ بناؤ گے، عملیات کی دنیا میں لے کر آؤ گے، یہ عمل بن جائے گا تیرا یا میرا۔ اب تیرا میرا کملی والے کے برابر نہیں ہو سکتا، دانت بھی گھس جائیں گے اور ملنے والی کائی شے نہیں، ملنے والی کائی شے۔ میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا، اگر آپ کو یہ تسبیح آتی ہے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ، یہ تسبیح آپ کو آتی ہے، آپ فجر کے بعد 3 بار پڑھ لیا کرو، مغرب کے بعد 3 بار پڑھ لیا کرو، خلاص۔ میں کیا سمجھاتا ہوں؟ پولا پولا چلو، انجوائے کرو اپنی لائف کو، اعمال کا بوجھ اتنا ڈالو جو ہمیشہ اٹھا سکو۔ آپ کیا کرو گے؟ میرے کہنے پہ 2 4 5 تسبیحاں یہ شروع کر لو گے، ساتھ درود پاک کو جوڑ لو گے، ساتھ استغفار کو جوڑ لو گے، وہ عمل کچھ اور بن جائے گا۔ 4 5 دن میں فضائل سناؤں گا، ترغیب دوں گا، شوق میں کرو گے، پھر چھوڑ دو گے، پھر دنیا تمہیں چھوڑ دے گی۔ تم دنیا دار ہو، تم نے آخرت کے لیے تھوڑا ہی کرنا ہے، وہ تو صرف میری مائیاں نے کرنا ہے۔ شافی نہ انج نہ کر، انج نہ کر، اسی دن تے بھلے واسطے کر دیا رہیاں، کوئی بھلا نہیں ہے، سب فراڈ ہے، سب مایا، سب فراڈ ہے۔ حلولو آج کے دور میں سوشل میڈیا پہ، کدھر؟ سوشل میڈیا پہ ریکارڈ پڑے ہیں، ثبوت پڑے ہیں، پیر پیسہ مانگ رہے ہیں، مولوی پیسہ مانگ رہے ہیں۔ کل رات میں نے ایک بیان سنا ہے، کل رات ایک مولانا صاحب جو ہے مسجد میں رونا رو رہے تھے کہ لوگ مسجدوں پہ پیسہ لگاتے ہیں، فانوس لگا دو، ٹائلیں لگا دو، ماربل لگا دو، گیزر لگا دو، سانو نہیں کچھ دیں دے، سانو نہیں کچھ دیں دے۔ پہلے میں نے ان کا رونا سنا، اس کے بعد ایک بہت ہی معروف پاکستان کے شیخ الحدیث ہیں، وہ گڈی پہ منگتے سج، کہہ رہے تھے مینوں 30 لاکھ دی گڈی لے دو، میں کتے بیان کرن جانا ہوندا ہے تے مینوں گڈی رینٹ کار دی لینی پیندی، مینوں گڈی لے دو۔ تو بھائی یہ خواص کا حال ہے،
تو شافی کے سامنے کیا چورن بیچ رہا ہے کہ میں آخرت کے لیے پڑھتا ہوں؟ کوئی آخرت نہیں ہے، کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، سب مایا ہے، دنیا ہے دنیا۔ اگر آخرت کے لیے پڑھنا ہے تو صحابہ صفا کی زندگی کو پہلے پڑھو، ان کی زندگی کو پہلے پڑھو، پھر تمہیں معلوم ہوگا آخرت کیا ہوتی ہے۔ اس کے بعد دیگر صحابہ کی زندگیوں کو پڑھو، تمہیں معلوم ہوگا کہ آخرت کیا ہوتی ہے۔ جب اعمال آخرت کے لیے کیے جاتے ہیں تو اعمال نچوڑ کے رکھ دیتے ہیں، اور کوئی کسر رہ جائے تو پھر اولیاء اللہ کی زندگی کو پڑھو کہ کیسے وہ تن تنہا ہو جاتے ہیں، بڑے میلے میں تن تنہا ہو جاتے ہیں، جلوت میں خلوت ہو جاتی ہے، بڑی مجلس میں تن تنہا، جلوت میں خلوت ہو جاتی ہے۔ اگر صحابہ صفا کی زندگی سے تسکین نہ ہو، دیگر صحابہ کی زندگیاں پڑھو، پھر بھی کوئی کمی رہ جائے تو اللہ والوں کی زندگیاں پڑھو۔ پھر شافی کے سامنے آ کر کہنا ثواب واسطے پڑھے نے، انہاں دے بھلے واسطے پڑھے نے، ثواب واسطے پڑھے نے، انہاں دے بھلے واسطے پڑھے نے، شفون دا دوپٹہ لے کے پڑھے نے، شنیل دیاں رضائیاں لے کے سامنے سٹار پلس لا کے پڑھے نے، سب مایا ہے، سب فراڈ ہے، دنیا کے لیے پڑھے ہیں۔ تو دنیا کے لیے وظیفہ کیا کہ 2 4 5 دن کے لیے شوق میں کرو گے، ہفتہ 10 دن، مہینہ 2 مہینے کرو گے، جب چھوڑو گے تو اسی عمل کی رجت آنا شروع ہو جائے گی۔ چاہے یہ جمالی عمل ہے، اس لیے میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ یہ کام نہیں کریں، جس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تلقین کیا ہے ویسے ہی کریں۔ اور اگر آپ نے اس کو عمل بنانا ہے تو اس عمل کی تمام شرائط آپ کو پوری کرنی ہوں گی، تمام لوازمات کو آپ کو پورا کرنا ہو۔ گناہ کی بات نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، استغفر اللہ۔ یہ عمل میں نے امت کو دیا ہے کہ نہیں دیا؟ لیکن 7 شرائط بھی دی ہیں۔ تو یہ عمل اگر میں کبھی دوں گا تو پورا پروٹوکول بھی دوں گا، ابھی فی الحال اس کا وقت نہیں ہے۔ اگر آپ نے خود اس عمل کے ساتھ استغفار جوڑنا ہے، درود پاک جوڑنا ہے، پھر آپ نے لوازمات کو، شرائط کو کیا ہیں آپ نہیں پورا کرنا ہے، کیا ہے اس کا جواب بھی آپ نے دینا ہے۔ فی الحال مجھے کچھ معلوم نہیں ہے، کیونکہ ابھی میں اس موضوع پر کلام نہیں کر سکتا، بہت سے سوالات ہیں، کیونکہ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ ایک عمل کو کمپاؤنڈ بنانا، مرکب بنانا، پھر اس کی شرائط کو طے کرنا، اس کے لوازمات کا فیصلہ کرنا، اس کے بعد پھر بیان کے ذریعے، فضائل کے ذریعے، قرآن و سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے امت تک پہنچانا، یہ بڑی ذمہ داری کی بات ہے۔ اگر آپ نے اپنی منمانی سے کرنا تو بسم اللہ کریں، کہ گناہ کی بات نہیں ہے۔ صرف شرائط آپ لاگو نہیں کریں گے تو وہ میں نے واضح کر دی ہے، آپ کو نفع کم اور نقصان زیادہ ہوگا۔ سوال نمبر 3 ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت صاحب، کیا زکوٰۃ کی رقم مستحق کے پاس نہ پہنچنے کے ڈر سے قرآن پاک لے کر ہدیہ کر سکتے ہیں؟ سوال سمجھ آ گیا؟ یعنی ان کا خیال یہ ہے کہ اگر ہم زکوٰۃ کسی کو دیتے ہیں تو زکوٰۃ پہنچ جاتی ہے کسی غیر مستحق بندے کے پاس، تو بہتر ہے کہ ہم کسی کو زکوٰۃ دیتے ہی نہیں ہیں اور ہم قرآن مجید بازار سے ہدیۃً خرید لیتے ہیں اور مساجد میں، خانقاہوں میں یا دینی مدارس میں جو ہے وہ تقسیم کر دیں گے یا وہاں پہنچا دیں گے۔ یہ ہے ان کا سوال۔ کبھی نہیں آپ ایسا کر سکتے، کبھی نہیں آپ ایسا کر سکتے، ہرگز اجازت نہیں۔ اللہ نے ہر معاملے کو ڈراپ کر دیا ہے، اصول و ضوابط طے کر دی ہے۔ جس طرح آپ کی جائیداد ہے، اس جائیداد کے اندر میں تو کیا، آپ کے ہمسائے بھی شریک نہیں ہو سکتے۔ جو ورثاء ہیں بس وہی ہوں گے، جو دیگر اور رشتہ دار ہیں انہیں بھی کچھ نہیں ملے گا۔ اسی طرح جو زکوٰۃ، فطرانہ، صدقہ اور خیرات، اس کے جو مصارف ہیں وہ ہماری شریعت نے بیان کر دی ہیں۔ یہ جو صدقے کا پیسہ ہے، فطرانے کا پیسہ ہے، فدیہ کا پیسہ ہے، ٹھیک ہے، دم کا پیسہ ہے، یا اسی طرح یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے، اس کے مصارف ہیں، یتیم ہیں، بیوائیں ہیں، مسکین ہیں، مظلوم ہیں، مسافر ہیں، طالب علم ہیں، ان تک پہنچایا جائے گا۔ یہ نہیں آپ کر سکتے کہ آپ قرآن لے کر بانٹ دیں یا کوئی اور چیز لے کر بانٹ دیں۔ ہاں، یہ آپ کر سکتے کہ آپ نے ایک طالب علم کو یہ پیسے دے دیے، وہ ان پیسوں کا مالک بن گیا، وہ جا کر قرآن خریدے یا اپنا لباس خریدے، اب یہ پیسے اس کے ہیں۔ آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا قرآن خریدو، کیونکہ زکوٰۃ کے پیسوں سے آپ قرآن نہیں خرید سکتے، یعنی ہدیہ دے کر آپ نہیں لے۔ اسی طرح جو زکوٰۃ کے پیسے ہیں وہ آپ مسجد پہ بھی نہیں لگا سکتے، بالکل اس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ اپنی فیملی کے اندر لوگوں کو ڈھونڈیں جو مستحق ہیں، جو کہ ہوتے ہیں۔
अपने शरीके के अंदर, अपनी बरादरी के अंदर ढूंढें जो कि होते हैं, और अगर नहीं है तो अपने गली मोहल्ले के अंदर, अजीज़ो अकारब के अंदर ढूंढें। जो आपका इलाका है, टाउन है, कस्बा है, देहात है, गांव है, जो वहां ऐसा कोई बंदा है वहां ये हिस्सा पहुंचाएं, वो उसका हकदार है। तो जब हकदार तक पहुंचाओगे, अल्लाह भी राजी हो जाएगा, मखलूक भी राजी हो जाएगी। इस तरह आपका पैसा लग भी जाएगा मगर अल्लाह राजी नहीं होगा और आपकी ज़कात भी अदा नहीं होगी। दुनिया भर में जो लोग हमें सुन रहे हैं, अगर आप अपना रूहानी कोई इलाज मुआलजा कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत आ रही है, इसी तरह के सवालात जन्म ले रहे हैं, या कोई और मुश्किल आपको दरपेश है, इसी तरह अमलियात का आप काम करते हैं तो कोई आप रहनुमाई चाहते हैं, इस तरह रूहानियत के आप मुसाफिर हैं तो आपको बुजुर्गों से फैज़ अखज़ करने में मसाइल दरपेश है, किसी भी तरह का आपका मसला है या किसी भी तरह का आपका सवाल है, तो आप हमारी पेड ऑनलाइन सर्विस से इस्तेफादा कर सकते हैं। दुनिया भर में जहां कहीं भी आप रहते हैं, 24 घंटे जब चाहें, जिस वक्त चाहें, आप हमें महज एक वॉइस नोट 3 से 5 मिनट का सेंड करें। अगर आप वॉइस नोट नहीं सेंड करना चाहते किसी वजह से, तो आप महज 10 लाइनों का टेक्स्ट मैसेज कर दें, दोनों में कोई एक। अगर आपने टेक्स्ट मैसेज भी कर दिया, साथ वॉइस नोट भी कर दिया, आपको जवाब नहीं मिलेगा, आपका टोकन जाया हो जाएगा। इसी तरह अगर आपने टेक्स्ट मैसेज 11 लाइनों का कर दिया, आपको जवाब नहीं मिलेगा। इसी तरह आपने वॉइस नोट 5 मिनट 1 सेकंड का भी कर दिया, आपको जवाब नहीं मिलेगा। फिर आपने टेक्स्ट किया है या वॉइस किया है, आपने एडमिन से रजिस्ट्रेशन करवा ली है, रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपने अपनी बारी का इंतजार करना है। अगर आप बार बार रिमाइंडर देंगे, कॉल करेंगे, टेक्स्ट मैसेज करेंगे, वॉइस करेंगे, आपको क़यामत से 1 घंटा पहले रिप्लाई मिलेगा, उससे पहले आपको रिप्लाई नहीं मिलना। क्यों? आपका नंबर टॉप पे चला जाएगा। और हमारी पॉलिसी क्या है? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। हम डेट वाइज चलते हैं। क्या करते हैं? डेट वाइज चलते हैं। हम ये नहीं देखते कि जो ऊपर आया उसको पहले फारिग कर दो, जो 6 दिन का बेचारा लाइन में लगा हुआ है वो पड़ा रहे, ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो मैंने पॉलिसी भी वाजे कर दी है कि अगर आप पॉलिसी को वायलेट करेंगे, कोई भी जहमत होगी, परेशानी होगी, उसके जिम्मेदार आप होंगे। इन तमाम असूल व ज़वाबित की पासदारी करें। आप 24 घंटे जब चाहें हमारे इस पेड ऑनलाइन सर्विस से इस्तेफादा कर सकते हैं। दुनिया भर में वो लोग जो परेशान हाल है, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर अता फरमाए। जो दुखी हैं, अल्लाह उनके दुख दूर अता फरमाए। जो सुखी हैं, अल्लाह उनके सुखों में मजीद बरकतें अता फरमाए। वो तमाम हज़रात जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नेमतों से सरफराज किया है, अल्लाह बरकतें भी नाजल फरमाए ताकि उनकी नस्लों को ये नेमतें हटाना नसीब हो। दुनिया भर से वो लोग आप समेत जिन्होंने दुआओं के लिए कहा है, अल्लाह हमारी इल्तजाओं को, हमारी दरख्वास्तों को, हमारे टूटे फूटे अल्फाज को उनके हक में कबूल व मंजूर फरमाए और उनकी मबरूर और मकबूल दुआओं को हमारे हक में कबूल व मंजूर फरमाए। दुनिया भर में वो लोग जो बीमार हैं, बदनी मरीज हैं, रूहानी मरीज हैं, घरों में हैं, हस्पतालों में हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, शहरी हैं, देहाती हैं, मर्द हैं, औरतें हैं, अरबी हैं या अजमी हैं, अल्लाह सब को सेहत वाली, सलामती वाली, खैर वाली और बरकत वाली हयाती अता फरमाए। दुनिया भर से वो लोग जो शाफिया रूहानी सेंटर इंटरनेशनल पर आते हैं, खानका दारुल शिफा में आते हैं, या सिलसिला अलिया कादरिया शाफिया में मुरीद हैं, या दुनिया भर से वो लोग जो शाफिया सोशल मीडिया के मुतल्लकीन हैं, मुहिब्बीन हैं, मुखलसीन हैं, अल्लाह सब की जान की, माल की, औलाद की, ईमान की, इज्जत की हिफाजत फरमाए। दुनिया भर से वो लोग जो हमारे से अकीदत रखते हैं, मोहब्बत करते हैं, या सिलसिला अलिया कादरिया शाफिया की फिक्र को, सोच को आम कर रहे हैं, या अपने मकाम पे रहते हुए दावत व तबलीग का काम कर रहे हैं, या शाफी की फिक्र और सोच को घर घर में पहुंचा रहे हैं, या वो खुश नसीब जो खानगा की माली, बदनी, वक्ती खिदमत करते हैं, अल्लाह इन तमाम को हर तरह के कर्ज से, मर्ज से, जिल्लत से, इल्लत से, किल्लत से और हर तरह के बुरे वक्त से और बुरी बीमारी से महफूज फरमाए। जो हमने मांगा अल्लाह वो भी अता फरमाए। जो हम मांगना चाहते थे, हमारी ज़रूरतें हम रब की बारगाह में इल्तिजा कर नहीं सके, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को बिन मांगे अता फरमाए। सुबहान रब्बी मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आज जो सवाल है वो ये है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत साहब, आप दुआओं पर बहुत ज़ोर देते हैं, बराए करम हमें सही दुआ मांगने का तरीका अनायत फरमाएं। जज़ाकल्लाह खैर। ये हैं आसिम खान साहब, जिनका ताल्लुक़ है पेशावर से। बहुत आसान और बहुत ही सादा सा सवाल है, यकीनन आपको समझ आ चुका होगा। हमारे प्यारे से साथी हैं आसिम खान साहब पेशावर से।
وہ کہتے ہیں کہ حضرت صاحب آپ بیانات میں زور دیتے ہیں کہ اپنے رب سے دعاؤں والا تعلق مضبوط کرو، دعاؤں کے ذریعے اپنے مسائل اللہ سے حل کرواؤ، تو ہمیں صحیح جو طریقہ ہے دعا کرنے کا وہ عنایت کریں تاکہ اس طریقے سے ہم دعا کریں اور ہمارا تعلق بھی اللہ سے دعاؤں والا بن جائے اور ہمارے مسائل بھی گھر بیٹھے حل ہو جائیں۔ دیکھیں، دعا مانگنے کے دو طریقے ہیں۔ کیا ہیں؟ دعا مانگنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک وہ طریقہ ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو تلقین فرمایا ہے، اور ایک وہ طریقہ ہے جس طریقے پہ میں آپ دعا کرتے ہیں۔ تو ان دونوں طریقوں میں سے وہ طریقہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو تلقین فرمایا ہے وہ اللہ کے ہاں مقبول ہے، اس کو شرف قبولیت حاصل ہے۔ وہ عمل جو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عطا کیا ہے وہ اللہ کو محبوب ہے۔ جو طریقہ میرا آپ کا ہے یا فی زمانہ رائج ہے، اس طریقے پہ دعائیں کرو گے تو کبھی قبول ہو جائیں گی اور کبھی قبول نہیں ہوں گی، کبھی جو مانگو گے وہ مل جائے گا اور کبھی نہیں ملے گا۔ جس طرح سب کی زندگی گزر رہی ہے آپ کی بھی گزرتی جائے گی، مگر آپ کا اللہ سے تعلق نہیں بنے گا۔ بات تعلق کی ہے، ضرورتوں کی بات نہیں ہے۔ جو اللہ سے دعائیں نہیں کرتے اللہ انہیں زیادہ دیتا ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ جو اللہ کو بھلا دیتے ہیں، توجہ رکھیے گا، اب یہ نقطہ آگے میں آپ کو واضح کر دوں، جو اللہ کے منکر ہو جاتے ہیں یا اللہ کو بھلا دیتے ہیں اللہ ان کو زیادہ دیتا ہے، وہ تو مانگتے ہی نہیں ہیں۔ کیوں؟ جو ان کے اچھے اعمال ہیں، اعمال صالح ہیں، اللہ ان کا اجر یا ان کا ثمر اسی دنیا میں دینا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے تو اللہ والوں جو نیک لوگ ہیں یا مذہبی لوگ ہیں، جو دیندار لوگ ہیں، صوم و صلات کے جو پابند لوگ ہیں، وہ ہمارے پاس آ کر کیا روتے ہیں؟ کیوں وہ مایوسی میں جا رہے ہیں؟ حضرت صاحب ہم صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، نماز کی پابندی بھی کرتے ہیں، کسی کی دل آزاری بھی نہیں کرتے، ہمارے دن جو ہے وہ برے کٹ نہیں رہے، ختم ہو نہیں رہے۔ وہ ہیں، ان کو تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، وہ آئے دن ترقی کیے جا رہے ہیں، دن بدن آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اب وہ بیچارے عوام ہیں، خواص بھی خیر اسی رستے پہ لگے ہوئے ہیں، ان کی تربیت نہیں، کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں۔ اللہ والوں، میں نے یہ بات چند الفاظ کے اندر آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ اگر کوئی اللہ کا منکر ہو جائے یا غافل ہو جائے، اللہ سے دور ہو جائے، بسا اوقات اللہ اس کا رزق بڑھا دیتا ہے۔ جب اللہ روٹھ جاتا ہے تو اللہ رزق بڑھا دیتا ہے، بشرطے کہ اس نے کچھ نیک اعمال کیے ہوں یا اس کے مقدروں میں رزق اللہ نے زیادہ لکھا ہوا ہے تو اس کے مقدروں کا رزق بھی اللہ دے دیتا ہے۔ جو تھوڑے بہت اس نے نیک اعمال پہلے کیے ہوتے ہیں اللہ ان کا ثمر بھی اسی دنیا میں دے دیتا ہے۔ تو یوں وہ اللہ کی نافرمانی بھی کرتا ہے، دعاؤں سے بھی بھاگتا ہے اور اللہ سے بھی دور ہے اور رزق بھی بڑھتا جا رہا ہے، اور جو دیندار طبقہ ہے وہ اس کو دیکھ کر مرتا جا رہا ہے، وہ مایوس ہوتا جا رہا ہے کہ ہم اللہ بھی کرتے ہیں، ہم حج عمرہ بھی کرتے ہیں، ہم صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، وہ ناچ گانا کرتے ہیں، تماش بینی کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کے خلاف چلتے ہیں، ان کا رزق بڑھ رہا ہے، ہمارا کم ہو رہا ہے، ان کی پریشانیاں ختم ہو گئی ہیں، ہماری بڑھتی جا رہی ہیں۔ پتہ نہیں اللہ دے کی فیصلے رہے، اللہ دے کی فیصلے نے۔ تو جو اللہ کے فیصلے ہیں وہ میں نے آپ کو سنا دیے کہ جب انسان رب سے دور ہو جائے یا رب کا منکر ہو جائے، اس کے مقدر میں رزق لکھا ہے زیادہ، اللہ وہ بھی دے گا، اور اگر اس نے کچھ نیک اعمال پہلے کے کیے ہوئے ہیں تو اللہ ان کا اجر بھی اسی دنیا میں دے دے گا۔ یہ ہے تصویر کا ایک رخ۔ ایک وہ ہیں خواص، توجہ رکھیے گا، یہ راز کی بات ہے۔ ایک وہ ہیں خواص جن کو اللہ والا کہا جاتا ہے، جن کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے۔ جب وہ مقام رضا پہ پہنچ جاتے ہیں، اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتے ہیں اور ذکر و فکر میں اتنے مشغول ہو جاتے ہیں، اتنے مگن ہو جاتے ہیں، رب فرماتا ہے ان کو دعا کرنے کا وقت نہیں ملتا، میں بن دعا کے ان کو عطا کرتا ہوں، اور اتنا عطا کرتا ہوں کہ جتنا دعاؤں والوں کو عطا نہیں کرتا ان کو زیادہ عطا کرتا ہوں۔ کیوں؟ وہ ذکر و فکر میں مشغول ہے۔ تو ایک ذکر و فکر میں مشغول ہو گئے مگر دعاؤں سے محروم ہو گئے، انہیں وقت ہی نہیں مل رہا، ساری رات اللہ کا ذکر چل رہا ہے، ساری رات بیانات چل رہے ہیں، مخلوق خدا کی خدمت چل رہی ہے،
ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ سے راز و نیاز کریں یا اپنی ضرورتیں اللہ کے سامنے پیش کریں۔ رب کہتا ہے تمہیں پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا، تمہیں ضرورت نہیں ہے، تمہیں ہاتھ پلانے کی ضرورت نہیں ہے، تم میرے محبوب کی نوکری کر رہے ہو، تم نوکری کرتے جاؤ، تمہیں بن مانگے میں عطا کروں گا۔ ایک کیٹیگری یہ والی ہوتی ہے، ان کا رزق جو ہوتا ہے یا ان کی ضروریات زندگی جو ہوتی ہیں اللہ دعاؤں کے بغیر پوری کرتا ہے، بن مانگے عطا کرتا ہے۔ اور دوسری کیٹیگری میں نے پہلے بتا دی ہے، جو مشرکین ہوتے ہیں، کفار ہوتے ہیں، اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، فاسق اور فاجر ہوتے ہیں، بسا اوقات اللہ ان کا رزق بھی بڑھا دیتا ہے اور بغیر دعاؤں کے اللہ دیے جاتا ہے۔ لیکن ہم نے جو رستہ لے کر چلنا ہے یا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے پہلے اللہ سے مانگنے والا یعنی دعاؤں والا تعلق مضبوط کرنا ہے۔ تو دعاؤں والا تعلق اسی صورت میں مضبوط ہوگا جب ہماری دعا مانگنے کا طریقہ مسنون ہوگا، تیرا میرا طریقہ نہیں چلے گا۔ مسنون طریقے سے دعائیں کرو گے، راز و نیاز کرو گے تو اللہ کے ساتھ تعلق بھی بنے گا، قربت بھی ملے گی، معرفت بھی ملے گی، توجہ اور رحمت بھی ملے گی، اور اسی طرح جو آپ کی ضرورتیں ہیں جو اللہ سے آپ نے مانگی ہیں اللہ وہ بھی عطا کرے گا۔ جب آپ کا طریقہ مسنون نہیں ہوگا، سنت سے ہٹ کر ہوگا، اللہ بسا اوقات دنیا کی ضرورتیں تو پوری کر دے گا مگر قرب ملنے والا نہیں ہے، ولایت ملنے والی نہیں ہے، اللہ کی معرفت ملنے والی نہیں ہے، یعنی انوار و تجلیات کا جو نزول خواص کے اوپر ہوتا ہے وہ ہونے والا نہیں ہے۔ تو ہم نے امت کو یہ بات سکھانی ہے کہ ہم نے جب اللہ سے دنیا مانگنی ہے تب بھی اس طریقے سے مانگنی ہے جیسے کملی والے نے ہمیں بتائی ہے، اور جب ہم نے اللہ سے راز و نیاز کرنی ہے دعاؤں کے ذریعے تو تب بھی وہی طریقہ اختیار کرنا ہے جو ہمیں شریعت نے عطا کیا ہے یا در مصطفیٰ کی خیرات ہے۔ اب جو مسنون طریقہ ہے دعا کرنے کا وہ کیا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ نے ابھی عشاء کی نماز پڑھی، ٹھیک ہے، عشاء کی نماز کے بعد اب آپ نے دعا کرنی ہے، تو دعا کرنے کا جو مسنون طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے آپ خوب دل لگا کر آئی لو یو والے بن کر اللہ کی حمد و ثنا کرو، اللہ کی کبریائی کو بیان کرو، اللہ کی عظمت کو بیان کرو، اللہ کی بڑائی کو بیان کرو، خوب حمد و ثنا کرو، اللہ کی تعریف کرو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ دعا مانگو۔ توجہ رکھیے گا، یہاں پہ جو راز ہیں وہ میں آپ کو دے رہا ہوں۔ میں نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ دعا مانگنے سے پہلے درود پڑھو، میں نے یہ بات نہیں کہی۔ آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، اب اپنے دعا مانگنے کے لیے یوں ہاتھ جو ہے وہ بلند کی ہیں، تو پہلے آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کرنی ہے، تعریف و توصیف کرنی ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ اللہ کی عظمت کو اپنے قلب کے اوپر محسوس بھی کرنا ہے اور اس کی عظمت کو الفاظ کے اندر بیان بھی کرنا ہے، چاہے 2 کلمات بولو، 4 کلمات بولو، جتنے بھی کلمات آپ کو آتے ہیں ان کلمات کے اندر اللہ کی عظمت کو، اللہ کی بڑائی کو، اللہ کی حمد و ثنا کو، اللہ کی تعریف و توصیف کو بیان آپ نے کرنا ہے، اللہ کی تسبیح کرنی ہے، اللہ کی پاکی کو بیان کرنا ہے۔ جب آپ نے آدھے منٹ میں، 2 منٹ میں، 3 منٹ میں، 5 منٹ میں حمد و ثنا کر لی، خوب اللہ کی تعریف کر لی، اس کے بعد اب مرحلہ شروع ہوگا دعا کا۔ یہ دعا نہیں ہے، یہ دعا نہیں ہے، یہ تو بنیاد ہے۔ آپ نے حمد و ثنا کے ذریعے اللہ کی عظمت اور اس کی بڑائی کو بیان کرنے کے ذریعے رب کی رحمت کو متوجہ کیا ہے کہ یا اللہ میری سن میں کیا کہتا ہوں، میری سن میں کیا کہتا ہوں، تاکہ اس کا کرم برسے۔ پھر آپ جو جو مانگتے جاؤ گے اللہ کے حکم سے ملتا جائے گا جو آپ کے لیے بہتر ہے، اور جو آپ کے لیے بہتر نہیں اللہ اس کا متبادل عطا فرما دے گا، اور کچھ دعاؤں کو آخرت کے لیے ذخیرہ بھی کر لے گا۔ یوں آپ کی دنیا بھی بن جائے گی اور انشاءاللہ آخرت بھی بن جائے گی۔ یہ جو پہلے آپ نے کلمات بولے یا حمد و ثنا کی یا اللہ کی عظمت اور کبریائی کو بیان کیا، یہ دعا نہیں ہے، یہ دعا نہیں ہے، مگر یہ دعا کا حصہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طریقہ ہمیں تلقین کیا۔ اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے کملی والے کے لیے دعا کرنی ہے۔ کس کے لیے دعا کرنی ہے؟
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دعائے رحمت کرنی ہے، دعائے سلامتی کرنی ہے اور دعائے برکت کرنی ہے۔ یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد آپ نے فوراً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ رحمت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، یعنی درود و سلام پڑھنا ہے۔ پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دعا کرنی ہے، اس کے بعد پھر آپ نے اپنی حاجات اللہ کے سامنے رکھنی ہے، یعنی دوسرے نمبر پہ یا دوسرے درجے پہ اب آپ نے اپنے لیے دعا کرنی ہے۔ اب آپ اپنے لیے دعا کر رہے ہیں، بچوں کے رشتوں کے لیے، رزق کے لیے، بیماریاں ہیں، سختیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، گھریلو ہیں یا کمرشل ہیں، جس طرح کی بھی ہیں، اندرونی ہیں، بیرونی ہیں، وغیرہ وغیرہ آپ کر رہے ہیں۔ اس کے دوران بھی آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دعائے رحمت، دعائے سلامتی، دعائے برکت کرے، یعنی جب آپ نے اپنی حاجات اللہ سے مانگنی ہے ان کے درمیان میں بھی آپ نے حضور کے لیے دعا کرنی ہے۔ اب آپ نے 3 منٹ میں، 2 منٹ میں، 5 منٹ میں جو آپ کی ضرورتیں تھی وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں، اور ان کو پیش کرنے سے پہلے بھی درود پڑھا، درمیان میں بھی درود پڑھا، اور جب آپ ہاتھ چہرے پہ پھیرنے لگے یعنی دعا کو مکمل کرنے لگے تو تب بھی آپ نے دعا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھتے ہوئے مکمل کرنی ہے۔ یہ ہے مکمل، جامع اور مسنون طریقہ۔ میں کئی بار مساجد کے اندر دعا میں شریک ہوتا ہوں، جیسا جمعے کے نماز کے بعد دعا ہوتی ہے یا کوئی نماز پڑھنے کا اتفاق ہو جاتا ہے کسی مسجد میں، تو وہاں پہ امام خواص کا یہ حال ہے کہ جو ہی ہاتھ اٹھائے درود پڑھنا شروع کر دیا۔ کیا کیا؟ درود پڑھنا شروع کر دیا۔ بھائی جب آپ نے مسنون طریقے سے دعا کرنی ہے تو دعا میں شروع میں درود نہیں ہے، شروع میں درود نہیں ہے، شروع میں پہلے آپ نے اللہ کی کبریائی کو بیان کرنا ہے، حمد و ثنا کرنی ہے، اللہ کی عظمت کو بیان کرنا ہے، اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا ہے، اللہ کی تعریف و توصیف کرنی ہے پہلے۔ جب آپ دعا شروع کریں گے یعنی اپنے لیے، مخلوق خدا کے لیے، قوم کے لیے، امت کے لیے مانگنا شروع کرو گے تو اس سے پہلے درود پڑھتے ہیں۔ یہ نہیں کرنا کہ آپ نے اللہ کی کبریائی کو، حمد و ثنا کو بیان کرنے سے پہلے درود نہیں پڑھنا۔ یہ درود دعا ہے، یہ درود دعا ہے۔ یہ ہے وہ بلنڈر۔ آج آپ نے میرا بیان سنا یا میں نے آپ کی توجہ دلائی۔ اب جن جن مساجد میں آپ نماز پڑھتے ہیں وہاں جو خواص آپ کو نماز پڑھاتے ہیں ان کی دعاؤں کے طریقے کے اوپر آپ نے غور کرنی ہے، اور اگر آپ کے اندر بھی غلطی ہے تو آپ نے اس غلطی کا ازالہ کرنا ہے۔ اگر خواص میں بھی یہ غلطی ہے تو ان کی بڑی پیار کے ساتھ اصلاح کرنی، ادب کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ان کی اصلاح کرنی ہے کہ اپنی ذاتی دعاؤں سے پہلے حضور کے لیے درود کا حکم ہے، اللہ کی حمد و ثنا سے پہلے درود کا حکم نہیں ہے۔ پہلے ذکر الہی ہے، پھر ذکر مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ سادہ سی جٹاکا سی مثال دیتا ہوں تو انشاءاللہ بات آپ کے دل میں اتر جائے گی۔ مثال کے طور پہ یہ قرآن ہے، یہ جو میرے ہاتھ میں ریموٹ ہے یہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ یہ صحیح بخاری ہے، حدیث پاک کی کتاب ہے۔ جاگ رہے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ مثال کے طور پہ قرآن ہے، اور یہ کیا ہے؟ حدیث پاک کی کتاب ہے، صحیح بخاری ہے۔ اب آپ نے ان دونوں کتب کو ٹیبل پر رکھنا ہے۔ اس کو اوپر رکھو گے یا اس کو اوپر رکھو گے؟ شمع آ گئی ہیں ہن شمع آ گئی ہیں۔ اللہ والو جب ادب نہیں سیکھو گے، طریقہ نہیں سیکھو گے، محنت بھی کرو گے لیکن نفع نہیں ہوگا۔ دیکھیں، ایک کتاب ہے حدیث پاک کی اور ایک ہے قرآن کا نسخہ، تو جب آپ دونوں کتب کو اکٹھا رکھو گے تو ادب کا تقاضا کیا ہے کہ پہلے اوپر قرآن رکھو گے، نیچے حدیث کی کتاب رکھو گے، اس کے نیچے پھر فقہ کی کتابیں ہوں گی، اس کے نیچے پھر اولیاء اللہ کی کتابیں، تاریخ کی کتابیں وغیرہ وغیرہ، سب کچھ نیچے چلتا جائے گا اگر آپ کی کوئی لائبریری ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے آگے اگر کتابیں یوں کر کے رکھی ہوئی ہیں تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ شروع میں سب سے پہلے قرآن کو رکھو، پھر حدیث پاک کی کتابیں 1 ہیں، 2 ہیں، 5 ہیں، 10 ہیں، 50 ہے، حدیث پاک کی کتابیں لگاؤ، ٹھیک ہے۔ اور اگر تفسیر قرآن بھی ہے تو پہلے قرآن، پھر تفسیر قرآن، پھر حدیث پاک، پھر شرح حدیث کے اوپر کتابیں ہیں وہ رکھو، اس کے بعد پھر فقہ کی کتابیں، پھر تاریخ کی کتابیں۔ یہ لائبریری کا ادب ہے، کتابیں رکھنے کا ادب ہے۔ دعا کا کوئی ادب نہیں ہے، مانگنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔
تو آپ نے اللہ کی عظمت کو، اللہ کی بڑائی کو حمد و ثنا کرنے سے پہلے دعا نہیں کرنی۔ ہمیں غلطی کیوں لگتی ہے؟ ہم درود کیوں پڑھتے ہیں؟ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ درود کے معنی دعا ہیں۔ درود کے معنی کیا ہے؟ دعا۔ اب اللہ بولو ایک اور نقطہ، میں نے اپنے بچوں کی کامیابی کے لیے دعا کرنی۔ مثال کے طور پہ میں نے اپنے بچوں کی کامیابی کے لیے دعا کرنی، میں نے یوں ہاتھ اٹھائے۔ اب مجھے بچپن سے یہ بات سکھائی گئی ہے کہ درود پڑھنا ہے دعا سے پہلے۔ اب مثال کے طور پہ میں نے اپنے بچوں کی کامیابی کے لیے دعا کرنی، جس طرح ماں باپ کرتے ہیں۔ اب میری کھوپڑی میں یہ بات بٹھائی گئی ہے یا مجھے یہ طریقہ سکھایا گیا ہے کہ جی دعا کرنے سے پہلے آپ نے درود پڑھنا ہے، اور اگر آپ درود نہیں پڑھیں گے تو آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی، جو کہ حدیث پاک بھی ہے، اپنی جگہ پہ بات بجا ہے۔ شافعی کا سوال یہ ہے، میں نے اپنے بچوں کے لیے دعا کرنی، میں نے دعا کرنے سے پہلے حضور کے لیے دعا کر دی، درود پڑھ دیا۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ میں نے اپنے بچوں کے لیے کیا کرنی ہے؟ کامیابی کی دعا۔ اس سے پہلے میں نے کیا کر دیا؟ درود پڑھ دیا۔ تو درود کیا ہے؟ دعا۔ تو درود میں نے اپنی دعا سے پہلے یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو دعائے رحمت ہے، دعائے سلامتی ہے، دعائے برکت ہے، اس کے بعد میں نے اپنے لیے جو ہے وہ دعا کرنی ہے۔ شافعی کا سوال یہ ہے کہ میری دعا سے پہلے تو حضور کے لیے دعا ہے، تو حضور کے لیے جو دعا ہے اس دعا سے پہلے کیا ہے؟ شافعی کا سوال یہ ہے۔ نہیں سمجھ آیا؟ دوبارہ دہرا دو کہ جو میری ذاتی ضرورتیں ہیں، جو میری دعائیں ہیں، ان دعاؤں سے پہلے تو حضور کے لیے دعا ہے، جس کو ہم درود و سلام کہتے ہیں۔ سوال میں یہ کر رہا ہوں کہ حضور کے لیے جو دعائیں کر رہے ہو اس سے پہلے کیا ہے؟ اس لیے اللہ والو جب بھی آپ درود پاک پڑھنے کے لیے بیٹھو یا دعا کرنے کے لیے بیٹھو تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو۔ آپ نے 500 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، 200 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، تو پہلے آپ اللہ کی حمد و ثنا کرو۔ اگر آپ کو مخصوص کلمات نہیں آتے، کیونکہ عربی ہماری زبان نہیں، ہم عجم ہیں، سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان بھی ہے، تجربہ اور مشاہدہ بھی یہ بتاتا ہے کہ جس نے دعا کرنے سے پہلے کلمہ تمجید پڑھ لیا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ 5 اذکار کر لیے، جوڑ کر لیے، علیحدہ علیحدہ کر لیے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس میں اللہ کی حمد و ثنا ہو گئی، اللہ کی پاکی بھی بیان ہو گئی، اللہ کی کبریائی کو بھی آپ نے بیان کر دیا، اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی بھی آپ نے دے دی، اور اللہ کی عظمت اور اس کی بڑائی کو بھی آپ نے بیان کر دیا، اللہ کے تصرف، اللہ کے اختیار کو بھی آپ نے بیان کر دیا۔ مختصر سے کلمات، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ علیحدہ علیحدہ پڑھ لو، جس طرح میں نے پڑھ کے سنائے، نہیں تو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ صرف زبان سے نہیں بولنا، یہاں سے بولنا ہے۔ دعا کی بات ہو رہی ہے، وظیفے کی بات نہیں ہو رہی۔ تو آپ نے اگر تیسرا کلمہ پڑھ لیا، آپ کو مخصوص کلمات اللہ کی بڑائی، اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے جو حدیث پاک میں آئے ہیں یا بزرگان نے لکھے ہیں وہ نہیں آتے، کوئی بات نہیں ہے، کیوں ہم عجم ہیں۔ تو آپ نے یہ تیسرا کلمہ پڑھ لیا، تو یہ جو حمد و ثنا ہے، یہ حضور کے لیے جو آپ نے دعا کرنی ہے اس سے پہلے یہ تقاضے کو پورا کر دے گی، اور جو اپنی ذات کے لیے دعا کرنی ہے تو اس کے تقاضے کو درود و سلام پورا کر دے گا۔ تو جب دعا مکمل ہوگی، آخر پہ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دعا کرو گے، تو انشاءاللہ العزیز جو دعا اور آسمان کے درمیان میں حجاب ہوتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو روایت کیا ہوا ہے کہ درود پاک پڑھنے سے وہ حجاب پھٹ جاتا ہے، وہ ہٹ جاتا ہے، اور دعا جو ہے اللہ کے عرش تک پہنچ جاتی ہے، یعنی اس کو شرف مقبولیت حاصل ہو جاتا ہے۔
تو یہ مکمل طریقہ کار ہے، مکمل پروٹوکول ہے۔ جب بھی ذکر اذکار کے لیے بیٹھیں، یعنی درود و سلام پڑھنے کے لیے بیٹھو یا کوئی وظیفہ کرنے کے لیے بیٹھو، تو پہلے اللہ کی خوب حمد و ثنا کرو، پھر کملی والے پہ 3 بار 5 بار 7 بار جتنا آپ کے پاس وقت ہے وہ درود پاک پڑھو، پھر جو عمل جو وظیفہ آپ نے کرنا ہے وہ کرو۔ اگر آپ محض درود پاک پڑھنے کے لیے بیٹھے ہو تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو، اللہ کی کبریائی کو بیان کرو، اللہ کی تعریف و توصیف کرو، اس کے بعد 100 مرتبہ 200 مرتبہ 500 مرتبہ 700 مرتبہ جتنا بھی درود پاک آپ نے پڑھنا ہے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اسی طرح جب آپ دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو آپ نے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرنی، اللہ کی کبریائی کو بیان کرنا ہے، اللہ کی عظمت کو بیان کرنا ہے، اللہ کے تصرف اور اختیار کو بیان کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے کملی والے کے لیے دعا کرنی ہے اور آخر پہ اپنے لیے دعا کرنی جو آپ کی حاجات ہے۔ جب وہ ساری باتیں اللہ سے مکمل ہو جائیں، یعنی آپ کر لیں، مناجات کر لیں، حاجات اللہ کی بارگاہ میں بیان کر دیں، آخر پہ آپ نے پھر کملی والے پہ درود پڑھنا۔ جس طرح بیان مکمل ہوتا ہے، میں دعائیہ کلمات پڑھتا ہوں یا بولتا ہوں تو آخر پہ میں کیا کہتا ہوں؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تو تمام انبیاء علیہ السلام کے اوپر سلام بھیجتے ہیں۔ تو دعا مکمل کرنے کے بعد یا تو آپ یہ کلمات یاد کر لیں، قرآن کی یہ آیات یاد کر لیں، یا وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، یا یہ کلمات یاد کر لیں۔ اور اگر ان دونوں کلمات میں یعنی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین یہ نہیں آتے، کوئی بات نہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین یہ کلمات نہیں آتے، کوئی بات نہیں۔ آپ محض درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، بس چہرے پہ ہاتھ پھیرنا، خلاص۔ اب یہ مکمل طریقہ میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھ دیا، اور ساتھ میں نے یہ بھی وضاحت کر دی ہے کہ جب بھی آپ نے درود پاک پڑھنے کے لیے بیٹھنا ہے، اگر آپ روحانیت اور نورانیت زیادہ چاہتے ہیں تو آپ نے ادب کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے، یعنی ادب کا جو تقاضا ہے وہ بھی پورا کرنا ہے کہ پہلے ذکر الہی، پہلے ذکر الہی پھر ذکر مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور دعا میں 3 چیزیں ہوں گی، دعا میں 3 چیزیں ہوں گی۔ سب سے پہلے ذکر الہی، اللہ کی حمد و ثنا، پھر ذکر رسول علیہ الصلوۃ والسلام یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے درود و سلام، اور تیسرے درجے پہ آپ اپنی حاجات کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو گے۔ اور دعا کو جب مکمل کرنا ہے یعنی ہاتھ پھیرنے ہیں چہرے پہ، تو پھر آپ نے کملی والے پہ درود پڑھنا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو سمجھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رول ماڈل بنا لو گے، زندگی سکھی ہو جائے گی، آپ کو روحانیت میں ملے گی، آپ کو نورانیت میں ملے گی۔ جو عمل کرو گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ کے مطابق، وہ عمل بھی قبول ہوگا اور آپ کو قلبی سکون بھی عطا ہوگا، یعنی آپ کو طمانینت بھی ملے گی۔ کیوں؟ اس کا اجر و ثواب زیادہ ہے۔ تو جب آپ دعا کرو گے مختلف اور طریقوں سے، جس طرح میں نے شروع میں کہا میرا آپ کا طریقہ ہوگا، جس طرح میں نے اشارہ کیا کہ مساجد کے اندر اکثر میں آئمہ کو دیکھتا ہوں کہ وہ دعا کروا رہے ہوتے ہیں تو شروع میں درود پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے بعد پھر جو ہے وہ اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، پھر درود پڑھتے ہیں، پھر اور دیگر کلمات پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، پھر جو لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہوتا ہے یعنی دنیا مانگنا شروع کر دیتے ہیں، اور آخر میں پھر درود پڑھتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سے پہلے یعنی درود و سلام سے پہلے ہم نے حمد و ثنا کرنی ہے۔ اس حمد و ثنا سے پہلے دعا نہیں ہے، چاہے وہ حضور کے لیے ہو تو چاہے وہ امتی کے لیے ہو۔ پہلے اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر سے پہلے کوئی شے نہیں رکھنی، یہ ہے ادب کا تقاضا۔ جب یوں آپ دعائیں کرو گے، راتوں کو اٹھ کے مناجات کرو گے، تو جو دنیا مانگو گے وہ تو انشاءاللہ سو ملے گی، جو تعلق اللہ سے ملے گا وہ الفاظ کے اندر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو میں نے الحمدللہ کافی وضاحت کر دی۔ یہ تھا جی سوال عاصم خان صاحب کا، جن کا تعلق پشاور سے ہے۔ اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے عملیات کے بارے میں، روحانیات کے بارے میں یا تصوف کے بارے میں، آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری پیڈ آن لائن سروس سے
24 घंटे जब चाहें जिस वक्त चाहें आप नफ़ा उठा सकते हैं। आप हमें एक वॉइस नोट 3 से 5 मिनट का सेंड करें, ठीक है। 5 मिनट से ऊपर नहीं होना चाहिए, अगर 5 मिनट से ऊपर होगा तो वो रजिस्टर्ड नहीं होगा। इसी तरह अगर आप वॉइस नोट हमें किसी वजह से सेंड नहीं करना चाहते, कोई आपका उज़र है, तो आप 10 लाइनों का टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। अगर आपने 10 लाइनों का टेक्स्ट मैसेज कर दिया, फिर वॉइस नोट की आपको इजाजत नहीं है। दोनों में कोई एक चीज आपने सेंड करनी है। एडमिन से रिक्वेस्ट करें कि मेरे वॉइस नोट को, या आपने टेक्स्ट मैसेज किया तो मेरे टेक्स्ट मैसेज को रजिस्टर कर लिया जाए, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद इसको फॉरवर्ड कर दिया जाए, तो इंशाल्लाह वो मुझे फॉरवर्ड कर देंगे। 72 घंटों के अंदर अंदर आपको घर बैठे रिप्लाई मिल जाएगा। अगर आपका सवाल आसिम खान साहब की तरह इज्तिमाई नौइयत का हुआ तो आपकी इजाजत से, बिला इजाजत नहीं, आपकी इजाजत से हम उसको वीलॉग का हिस्सा बनाएंगे। आसिम खान साहब को घर बैठे जवाब मिल जाएगा और दूसरों का भी भला हो जाएगा। और अगर आपका सवाल या आपका मसला इनफरादी नौइयत का हुआ तो इंशाल्लाह आपको इनफरादी तौर पे वॉइस नोट के जरिए ही रिप्लाई किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस मेहनत को, कोशिश को अपनी बारगाह समदियत में कबूल व मंजूर फरमाए। जितनी ज़िंदगी हम गुजार चुके हैं उसमें जो ख़ताएँ हुई हैं, जो गलतियाँ हुई हैं, अल्लाह दरगुजर फरमाए। बकिया मानदा ज़िंदगी अल्लाह अपने महबूब अलैहिस्सलाम की गुलामी वाली गुजारने की तौफीक अता फरमाए। जिंदे रहो, तवस्से रहो, जहाँ भी रहें मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे और आबाद रखे। दुनिया भर में वो लोग जो परेशान हाल हैं, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर अता फरमाए। जो दुखी हैं अल्लाह उनके दुख दूर अता फरमाए। जो सुखी हैं अल्लाह उनके सुखों में मजीद बरकतें अता फरमाए। वो तमाम हजरात जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नेमतों से सरफराज किया है, अल्लाह उनकी नस्लों को भी हंडाना नसीब फरमाए। वो तमाम हजरात आप समेत जिन्होंने मुझे दुआओं के लिए कहा है, अल्लाह हमारी इल्तजाओं को, हमारे टूटे फूटे अल्फाज को, हमारे गुजारिशात को उनके हक में कबूल व मंजूर फरमाए और उनकी मकबूल और मबरूर दुआओं को हमारे हक में कबूल व मंजूर फरमाए। वो तमाम हजरात जो बीमार हैं, घरों में हैं, हस्पतालों में हैं, बदनी मरीज हैं या रूहानी मरीज हैं, अरबी हैं, अजमी हैं, शहरी हैं, देहाती हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, शहरी हैं या देहाती हैं, अल्लाह सब को सेहत वाली, सलामती वाली, खैर वाली, बरकत वाली हयाती अता फरमाए। दुनिया भर में वो लोग जो शाफिया सोशल मीडिया के साथ जुड़े हैं, हमारे मुतल्लकीन हैं, हमारे मुहिब्बीन हैं, हमारे मुखलिसीन हैं, या वो तमाम हजरात जो सिलसिला आलिया कादरिया शाफिया में मुरीद हैं या सालकीन हैं, या वो तमाम हजरात जो खानका दारुल शिफा में तशरीफ लेकर आते हैं, या वो तमाम मरीज जो शाफिया रूहानी सेंटर इंटरनेशनल पर अपने इलाज मुआलजे के लिए आते हैं, अल्लाह सब की जान की, माल की, औलाद की, ईमान की, इज्जत की हिफाजत फरमाए। दुनिया भर में वो लोग जो हमारे से मोहब्बत करते हैं, अकीदत रखते हैं, या अपने मकाम पे रहते हुए दावत व तबलीग का काम कर रहे हैं, या शाफी की फिक्र को, सोच को घर घर में पहुंचा रहे हैं, या वो खुश नसीब जो खानका दारुल शिफा की माली, बदनी, वक्ती खिदमत करते हैं, अल्लाह उनको हर तरह के शर से, मर्ज से, कर्ज से, जिल्लत से, इल्लत से और किल्लत से महफूज फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस्लाम पे ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और हम सब का खात्मा ईमान पर हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें बुरे वक्त से, बुरी बीमारी से, बुरी सोबत से और बुरी मौत से महफूज फरमाए। दुनिया भर में वो लोग बिलखसूस जो शाफिया रूहानी सेंटर के साथ जुड़े हुए हैं, सिलसिला आलिया कादरिया शाफिया के साथ जुड़े हुए हैं, या